अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मुरफ़त। आप देख रहे हैं द CSP पर्सपेक्टिव। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस बोल्ड डिसीशंस की जिस पर ग्लोबल पावर कॉरिडोर्स में एक नई डिबेट का आगाज़ हो चुका है एंड वी कैन सी द फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज़ देयर ऑफ एज वेल। तो 11 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान के F-16 और लगभग 13,000 ट्रुप्स जो है वो किंग फैसल एयरबेस पर डिप्लॉय किए जाते हैं। अब ये जो डिसीजन है दैट इज़ इंडीड अ बोल्ड वन। इस पर डिबेट काफ़ी चल रही है, काफ़ी क्रिटिक्स इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि न्यूट्रलिटी इस पे आपकी कंप्रोमाइज़ हो सकती है और पाकिस्तान जो पीस टॉक्स के हवाले से इनिशिएटिव्स लिए हैं उस पे असर पड़ सकता है। लेकिन हम इस पे अपनी जो है ना तज्ज़िये का आगाज़ करते हैं और लेट्स फाइंड इट। हमें ये मालूम होना चाहिए और समझना भी है कि ये सिर्फ़ एक मिलिट्री मूव नहीं बल्कि ये आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर 2025 के में पाकिस्तान ने एक SMDA एक मुआहदा किया था सऊदी अरब से, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दैट एग्रीमेंट और डेफिनेटली इसको हम एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं। काफ़ी क्रिटिक्स इसको बायस बोल रहे हैं और लेकिन हम इसको डिफरेंट लेंस से देखेंगे। यस, इट इज़ डेफिनेटली लीगल एज वेल एज स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी। इस पाकिस्तान के मेयर्स को बायस कहना ठीक नहीं। According to a number of reports, especially in the Guardian, Al Jazeera, even in Dawn newspaper, ये डिप्लॉयमेंट फॉर्मल बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन है। पाकिस्तान हमेशा सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले करता रहा है, हमने माजी में भी देखा है। देखें, जब हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते हैं तो ये मूव पाकिस्तान को सिर्फ एक स्पेक्टेटर बल्कि नहीं और हम इसको एक रीजनल पावर ब्रोकर भी बनाता है हमें। तो दिस इज़ अ प्योर प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी अनडिनाइबली। ये जो डिसीजन है पाकिस्तान का प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करने का, ये क्योंकि न्यूट्रलिटी का मतलब घर बैठना तो नहीं। अगर वी आर सपोज वी आर न्यूट्रल, इट डजंट मीन कि हम अपने घर बैठे रहें और उसके बाद इंटरनेशनल जो स्ट्रेटेजिकली हमें जो रीजनल पॉलिटिक्स में पीस के हवाले से कोई इनिशिएटिव लेने हैं। अब बात करते हैं हम इसराइल फैक्टर की। देखिए, सऊदी अरब में अगर हमारे जो फिज़िकली जो प्रेजेंस होगी, मौजूदगी होगी, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है ओवरऑल मिडल ईस्ट और गल्फ़ की पॉलिटिक्स पे भी, और ओवर देखा तो लार्जरली हम रीजनल पॉलिटिक्स पे इसका असर पड़ता है। अब बात करते हैं इसराइल फैक्टर की और डेफिनेटली पैन इस्लामिक जो डिटेरेंस है उसकी भी बात करते हैं। इस जो पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट है, इस मूव का एक बहुत बड़ा जो वेंटेज है मेरी नज़र में, दैट इज़ काउंटरिंग इसराइल इन्फ्लुएंस। जब मतलब कि अगर हम देखते हैं इसराइल की जो है अनअबेटेडली, रिलेंटलेसली, रादर ब्रेजनली, वो वी कैन सी
نمبر آف اسٹرائکس، ایون اب دیکھیں کہ ڈیورنگ سیز فائر ایران اور اسرائیل کے درمیان پیس ٹاکس پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے. ڈسپائٹ دس آل ایفرٹس اسرائیل کیپٹ اسٹرائکنگ، ایون اسٹل اٹ از اسٹرائکنگ لیبنان. الجزیرہ کی ایک کالم میں کرٹک ہے، وہ کہتا ہے کہ ریڈ سی، گلف اور کافی امپورٹنٹ ایریاز جو ہیں مڈل ایسٹ کے، اس میں جو ہے نا بدلتی ہوئی سیکورٹی ڈائنامکس ہیں. ڈائنامکس جو ہے سیکورٹی کے وہ چینج ہو چکے ہیں وہاں پہ، اسپیشلی یو ایس ایران وار. اچھا اس میں پاکستان کی جو پریزنس ہے آن گراؤنڈ وہ ایک سائلنٹ ڈیٹرنٹ ہے. پاکستان کی وہاں پہ موجودگی شوز اے سائلنٹ ڈیٹرنٹ. ان فیکٹ دا پریزنس جو ہے دیٹ از ناٹ فار شوئنگ any aggression from Pakistan side. Rather, it is just to ensure, maintain regional balance of power that has been eroded by Israel. پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ مسلم ورلڈ کی جو سیف گارڈ ہے یا پروٹیکشن، اس کی جو حفاظت ہے اس کے لیے وہ ایک نیوکلیر پاور کے طور پر سامنے ابھر کے آیا ہے اور اس کا وہ رول پلے کرتا رہے گا. جی ہاں، جو کسی بھی ایکسٹرنل ایڈونچرزم کو روکنے کے لیے کافی ہوتا ہے. ناؤ اٹ از امپورٹنٹ ٹو رسپونڈ سم کرٹیسزم. کافی کرٹکس اس پہ بہت تنقید بھی کی ہے پاکستان کی اس جو ہے اسٹیپس پہ. آتے ہیں بہت اہم پوائنٹ پر، اکنامک سینرجی. کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ملٹری ٹائز ہیں دیٹ از گوئنگ ٹو فوسٹر دی اکنامک ریلیشن شپ ایز ویل. تو اکنامک سینرجی کو بھی ہمیں دیکھنا ضروری ہے اس سلسلے میں. تو آپٹکس بنایا گیا ہے کہ پاکستان اس کو ایز اے ویسٹڈ انٹرسٹ یوز کر رہا ہے، پاکستان اپنی جو ملٹری ڈپلائمنٹ کو. واشنگٹن ٹائمز کے جو او پی ای ڈی میں جو رپورٹ ہے اور کالمس لکھے گئے ہیں، بلکہ سعودیہ گیزٹ میں بھی ہے، کہ ان کے مطابق یہ ہے کہ جو یہ دس از انویسٹمنٹ ڈریون پارٹنرشپ بٹوین پاکستان اینڈ سعودی عربیہ. پاکستان اور سعودی عربیہ کی انرجی، پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیہ کی جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کو سیکیور کر رہا ہے، پروٹیکٹ کر رہا ہے. As a matter of fact, this is purely a global supply chain, we all know, and essentially needs to be protected with iron hand. Truly, this is a shared prosperity. یہ صرف پاکستان کے جو ون سائڈڈ بینیفٹ نہیں ہوگا اس پیکٹ کا یا ڈپلائمنٹ کا. This is a shared prosperity between Saudi Arabia and Pakistan and even ریجنل اسٹیٹس. جب ہم ان کے بارڈرز کو سیکور کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بدلے میں پاکستان کو بھی انرجی جو سیکورٹی ہے اور انڈسٹریل جو گروتھ ہے وہ بھی ملتی ہے، پاکستان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. دیر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ. دس از اے ون ون سینرجی دیٹ میک بوتھ کنٹریز سیلف ریلائنٹ. یہ سوال اٹھایا گیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ٹائم اینڈ اگین کوشچنس ہیو بین ریزڈ بائی مینی کرٹکس کہ پاکستان کی جو نیوٹرلٹی ہے وہ ختم ہو گئی یا ہو جائے گی اس کی وجہ سے. پاکستان نے ایکسپلسٹلی یہ کہہ دیا ہے ٹائم اینڈ اگین اور ریپیٹیڈلی کہ پاکستان سائملٹینیسلی ایران اور یو ایس اے کے درمیان سیز فائر، میڈیشن، پیس ٹاکس ہوسٹ کرتا رہے گا جیسا بھی کیا ہے. دیکھیں گراؤنڈ پر موجودگی یا پاکستان کی وہاں پہ پریزنس ایکچولی اس کو پاکستان کو ڈپلومیٹک لیوریج پرووائڈ کرتا ہے.
OIC نے بھی اس کو ساورین ڈیفنس ڈکلیئر کیا ہوا ہے، مطلب ان کو بھی ایز سچ کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ کرٹکس کو سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کے جو نیوٹرل آبزرور ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ ساتھ ساتھ اب پاکستان نے اپنی جو نیوٹرل جو اسٹیٹس ہے نیوٹرلٹی کا اس کو اپ گریڈ کر دیا ہے، اور ناؤ اٹ ہیز بیکم دی کریڈیبل سیکورٹی گارنٹور۔ میرے خیال سے ہم تھوڑا سا اس کو سمرائز کرتے ہیں۔ سمری یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو ڈپلائمنٹ ہے ٹروپس کا اور ہمارے جیٹس وغیرہ کا، اس کا جو فیصلہ ہے دیٹ از اسٹریٹجک نیڈ، اسٹریٹجک نیڈ بھی ہے اور مورل رسپانسبلٹی بھی ہے ہماری۔ ہم نے نہ صرف اپنے دوست کو سیکیور کیا ہے، ہمارے پارٹنر کو سیکیور کیا ہے، بلکہ اسرائیل جیسے ایکٹرز کو اور دیگر بھی اس میں ایکسٹرنل ایکٹرز آتے ہیں، ان کو ایک میسج کنوے کیا ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ ریجنل برادرز کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ کرٹکس کیا کہتے ہیں کہ سائڈنگ ود ون پارٹی، جیسے یہ ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم سعودی عرب پر سائڈ لیں گے، کہتے ہیں کہ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی جو نیوٹرلٹی ہے اس کو پیسو سے ایکٹیو ڈپلومیسی میں بدل کر ایک جیو پولیٹیکل ماسٹر اسٹروکس کھیلا ہے۔ ہمیں ثابت کر دیا ہے، ہم نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان صرف پیس کی باتیں نہیں بلکہ اس کو انفورس کرنے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہے۔ ریمبر one thing, remember, we are no longer just a mediator. Instead, we have become the anchor of regional stability. آپ کا اس اسٹریٹجک موو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان نے واقعی ایک نیا گلوبل رول ایکسیپٹ اور پھر ایڈاپٹ کر لیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ اگر آپ کو میرا جو انالیسس ہے اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے، پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔